الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الصفا والسخا اما بعد۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور مسلمان بہت زیادہ تعداد میں اس ماہ مبارک میں اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ استخارہ مدنی آفیشیل کے پلیٹ فارم پر ہم زکوٰۃ کے چند اہم مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جن کو سننے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل سکے گا کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اور زکوٰۃ کن پر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد کن لوگوں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں داخل ہے، جیسا کہ صحیحین میں حضرت عبداللہ ابن عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وإقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج بیت اللہ، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا محروم اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا، افزائش ہونا، پھیلنا ہے، اور اصطلاحی معنی شریعت کی اصطلاح میں خاص مال کو خاص شرائط کے ساتھ خاص لوگوں تک پہنچانا اور اس کا مالک بنانا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ سونے پر ہے، زکوٰۃ چاندی پر ہے، زکوٰۃ مال تجارت پر ہے، زکوٰۃ مویشیوں پر ہے، اور زکوٰۃ زراعت پر ہے۔ جو زراعت پر زکوٰۃ ہے اس کو ہم عرف عام میں عشر کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ نہیں، ایک خاص نصاب مقرر ہے اور کچھ خاص شرائط مقرر ہیں۔ جب آدمی کے پاس مال کی وہ خاص مقدار موجود ہو اور وہ خاص شرائط پائی جائیں تب اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، یا 52.5 تولے چاندی ہے، یا مویشی ہیں اور سائمہ جانور جو سال کا اکثر حصہ چراگاہوں میں چرتے ہیں اور ان کے مالکان اون حاصل کرنے کے لیے، دودھ حاصل کرنے کے لیے، ان کو موٹا تازہ کر کے فروخت کرنے کے لیے ان کو چراتے ہیں۔ جب یہ تمام چیزیں اپنی حد کو پہنچیں گی، اپنے نصاب کو پہنچیں گی، سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا، چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی، اور مویشیوں کا حساب بکریوں کا علیحدہ ہے، اونٹوں کا علیحدہ ہے، اور گائے اور بھینس کا علیحدہ ہے۔ اونٹ 1 سے 24 تک ہر 5 اونٹوں پر 1 بکری زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ گائے اور بھینس ایک حکم میں ہے، 30 گائے اور بھینس پر 1 سال کی بچیاں، اور 40 گائے اور بھینس پر 2 سال کی بچیاں، اور بکریاں ہیں تو 40 سے لے کر 120 بکریوں تک 2 بکریاں دی جائیں گی، اور 200 بکریوں پر 3 بکریاں دی جائیں گی، اور 200 کے بعد ہر 100 پر 1 بکری زکوٰۃ دی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے لیے چند شرائط ہیں، جب وہ شرائط پائی جائیں گی تبھی زکوٰۃ لازم آئے گی۔ سب سے پہلی شرط، زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ عاقل ہونا، یعنی وہ عقل رکھتا ہو، وہ مجنون اور پاگل نہ ہو۔ عاقل ہونا یہ بھی زکوٰۃ کے لیے شرط ہے۔ بالغ ہونا یہ بھی زکوٰۃ کے لیے شرط ہے۔ چھوٹی بچی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کے نام زمین ہے یا مال ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ وہ نابالغ ہے۔ مال کا کامل اپنی ملکیت میں ہونا، مال تو آپ کا ہے لیکن پڑا کسی اور کے پاس ہے،
زکوٰۃ تو آپ کو ادا کرنی ہے، لیکن شریعت رعایت دیتی ہے کہ جب وہ مال آپ کی کامل ملکیت میں آ جائے تب آپ اس مال کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ کو ادا کر دیں۔ اور جو مال ہو وہ حاجت اصلیہ کے سوا ہو، جیسے آدمی نے کھانا ہے، پینا ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کی دوا ہے، جو گھر میں عام طور پر خرچے ہوتے ہیں ان خرچوں سے ہٹ کر اتنا مال ہونا، اور پھر اس مال پر قمری سال کا مکمل ہونا، یعنی وہ مال زائد رہا اور پورا سال، قمری سال، چاند کے حساب سے آپ کے پاس زائد رہا، تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے اس قرض کو بھی اس میں سے منہا کر کے پھر حساب لگائیں گے۔ جیسے آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اور آپ نے کسی دوسرے شخص کے 5 لاکھ روپے دینے ہیں تو اپنے قرض کی رقم کو اس رقم میں سے منہا کریں گے، مائنس کریں گے، پھر دیکھیں گے کیا اتنی رقم بچتی ہے کہ وہ نصاب کی حد تک پہنچتی ہے۔ تو یہ چند شرائط تھیں۔ انشاءاللہ استخارہ مدنی آفیشیل کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں مصارف زکوٰۃ جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمارے لیے بیان کیے ہیں ان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔